الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین محترم، آج ہم اصحاب فیل کا واقعہ جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ اصحاب الفیل کا جو واقعہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے تقریباً 55 دن پہلے پیش آیا، اور یہ بڑا ہی عجیب واقعہ ہے۔ کچھ اس کا پس منظر اس طرح ہے کہ نجاشی بادشاہ حبشہ، اس کی طرف سے یمن کا گورنر ابراہ مقرر تھا۔ ابراہ نامی شخص جو ہے، ابراہ الاشرم کہا جاتا ہے، یہ یمن کا حاکم تھا۔ تو اس نے یمن کا دارالحکومت جو صنعاء ہے اس کے اندر ایک گرجا گھر بنایا عالی شان قسم کا، اور اس کا جو ارادہ تھا وہ یہ تھا، وہ کہتا تھا کہ جو مسلمانوں کا سادہ سا بیت اللہ ہے، قبلہ ہے، عرب لوگ جو ہیں وہ اس کا طواف کرتے ہیں، لہٰذا یہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ یہاں سے بھی لوگ وہاں پہ نہ جائیں، اور بلکہ وہاں کے لوگ بھی یہاں آ کے اس کا طواف کریں۔ ایک اس نے گرجا بنایا، کرسچن قسم کا، یعنی اس کا ذہن تھا، بلکہ اس کا جو مذہب ہے وہ بھی عیسائی مذہب ہی تھا۔ بہرحال جب یہ بات عرب میں پہنچی تو مکہ مکرمہ کا ایک رہائشی تھا جس کا تعلق کنانہ خاندان سے تھا۔ ایک شخص جو ہے وہ یمن کی طرف چلا جاتا ہے، اس نے جا کر اس گرجا گھر کو، مطلب اس میں گندگی پھیلا کر پلید کر دیا، اس کو یعنی برا کر دیا۔ تو اب جو ہے یہ ابراہا، اس کو یہ خبر پہنچی تو اس نے اپنے جو ہے یہ قسم کھا لی کہ میں جو مسلمانوں کا بیت اللہ ہے اس کو گرا کر ہی دم لوں گا، یعنی بدلے کی آگ اس میں جل رہی تھی۔ اب یہ وہاں سے چل پڑا مکہ مکرمہ کی طرف، ایک ہاتھیوں کا لشکر لے کر، ہاتھی اس کے ساتھ تھے، بڑی فوج تھی، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے میرے محبوب پیغمبر، کیا آپ نے دیکھا کہ کیسا حال کیا اللہ رب العزت نے ہاتھی والوں کا، یعنی جو ہاتھی والا لشکر تھا اس کا کیسا حال ہوا۔ اب یہ لوگ چلے، جب مکہ مکرمہ کے پاس آئے، پہلے جو بستیاں ان کے مقابلے میں آتی، کچھ لوگ آتے تو ان کو یہ شکست دے کر آگے بڑھ رہا تھا۔ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو وہاں پہ جو چراغ گاہیں ہیں مکہ مکرمہ کی، ان کے اندر عبد المطلب کے اور جو دوسرے لوگ تھے ان کے جانور وغیرہ چر رہے تھے، بکریاں، اونٹ وغیرہ۔ تو اس شخص نے یعنی ابراہا نے اپنی فوج کو حکم دیا، جو فوج کا اگلا حصہ تھا، انہوں نے ان سب جانوروں کو جمع کر کے ہانک لائے اس کے پاس۔ جب یہ خبر عبد المطلب کے پاس پہنچی، چونکہ ان کے بھی 200-400 جو جانور ہیں وہ انہوں نے پکڑ لیے تھے۔ اب یہ ابراہ کے پاس گیا اور جا کر ان سے مطلب اپنے جانوروں کا مطالبہ کرنا تھا۔ ابراہ کو خبر پہنچی
کہ سردار قریش آئے ہیں، یعنی قریش کا جو سردار عبد المطلب ہے وہ آیا ہے، لہٰذا اس نے کہا کہ اس کو اندر آنے دیجئے میرے خیمے میں۔ حضرت عبد المطلب جو ہیں جب اندر داخل ہوئے تو ابراہ دیکھ کر حیران رہ گیا، یعنی ایک قد و قامت والا شخص ہے، رعب و دبدبا ہے اور جلال ہے۔ تو اس وقت ابراہ جو ہے اپنے تخت سے کھڑا ہوتا ہے، نیچے اترتا ہے، استقبال کرتا ہے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہے۔ پھر ابراہ جو ہے اس نے کہا، اے سردار قریش، آپ کا کیا مطالبہ ہے، کیا مقصد ہے یہاں آنے کا؟ تو اس وقت عبد المطلب نے فرمایا کہ جو میرے جانور آپ لوگوں نے پکڑے ہیں، ہانک لائے ہیں آپ کی فوج، وہ میں واپسی چاہتا ہوں ان کی۔ ابراہ اس بات پہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا میں تو آپ کو بڑا مطلب جو ہے اور قسم کا آدمی سمجھ رہا تھا، تو آپ جو ہے مجھ سے اپنے جانوروں کا مطالبہ کر رہے ہو، جو مسلمانوں کی شان و شوکت ہے، یعنی بیت اللہ، میں تو اس کو تہس نہس کرنے آیا ہوں۔ میرا خیال یہ تھا کہ آپ مطالبہ کرو گے کہ بیت اللہ پہ حملہ نہ کیا جائے۔ تو عبد المطلب نے کہا، دیکھیے بھائی، جانور میرے ہیں، جانور میرے ہیں، میں نے جانوروں کا مطالبہ کر دیا۔ بیت اللہ جو ہے، خانہ کعبہ، وہ میرا گھر نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ جانے اور تو جان، اللہ خود ہی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ چونکہ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ابراہ کا مقابلہ کر سکتے، چونکہ بہت بڑا لشکر تھا۔ اور ابراہ جو ہے وہ غرور میں کہنے لگا کہ میں تمہارا جو یہ مطلب خانہ کعبہ ہے اس کو ختم کر دوں گا، اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اب اس کا یہ متکبرانہ انداز تھا۔ عبد المطلب کو اس کے جو جانور تھے وہ واپس کر دیے گئے، وہ اپنے جانور واپس لے کے آ گئے۔ اب انہوں نے تو اپنے داؤ پیچ سوچے ہوئے تھے، اب وہ لڑائی کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ اس کا ایک ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، اسی کے اوپر ابراہ سوار تھا۔ یہ اس کو ہانک رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ ہاتھی بیت اللہ کی طرف نہیں چلتا بلکہ مخالف سمت کی طرف چلتا ہے۔ پہلے نمبر پہ تو اٹھ نہیں رہا تھا، جب اٹھا تو بیت اللہ کی طرف نہیں جاتا۔ اب جو ہے اسی دوران اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے، جو اللہ کی فوج تھی ابابیلوں کی، ابابیل ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، یہ فوج سمندر کی طرف سے اٹھتی ہے۔ ہر ایک کے پاس 3 کنکر ہیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں، اور یہ ابراہ کے لشکر پہ ایسے بمباری کرتے ہیں کہ F-16 طیارہ بھی اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ لوگ ہاتھیوں پہ سوار تھے، کہتے ہیں کہ جس کسی کو بھی وہ سر میں لگتی یا جسم پہ لگتی تو اس کے جسم کو چھیدتی ہوئی وہ اس کا جو مطلب سواری ہوتی تھی ہاتھی، اس کے بھی پار کر جاتی، اس سے بھی گزر جاتی، اور لوگ جو ہیں ان کے چیتھڑے جو گوشت کے ہیں وہ اڑ رہے تھے۔ ایسے اللہ رب العزت نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے، اس کو بیان کر رہا ہے، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کے داؤ کو، ان کے مکر و فریب کہیں گے، چونکہ یہ کفار کے لیے لفظ ہے، ان کے مکر و فریب کو اللہ نے ذلیل نہیں کر دیا، اس کو خراب نہیں کر دیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور بھیجا ان کے اوپر پرندوں کے غول کو، پرندوں کو بھیجا، ابابیل پرندے جو تھے۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، کیوں بھیجا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، تاکہ وہ ان کے اوپر
وہ جو کنکر تھے ان کو برسائیں ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول۔ اللہ رب العزت نے ان کو کیا کر دیا، جیسے بھوسا ہوتا ہے نا، چبایا ہوا بھوسا، ایسے کر دیا، ایسے ان کو تباہ و برباد کر دیا اللہ رب العزت نے۔ تو ظاہر ہے اللہ رب العزت کی جو طاقت ہے، جو قوت ہے، جو بادشاہت ہے، سلطنت ہے، حکومت ہے، اس کے آگے کون ٹک سکتا ہے؟ کون مقابلہ کر سکتا ہے اس ذات کا جس کی مثل کوئی بھی نہیں ہے؟ اب یہ ابراہہ جو تھا، اس کا لشکر تہس نہس ہو گیا، اس کو شکست ہو گئی۔ اور اس سے پہلے جو عبد المطلب ہے، جب اپنے جانور لے کر آئے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ آپ سبھی لوگ اپنے جانوروں کو لے کر پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ چلے جائیں، اور پھر اپنے خاندان کے ساتھ آئے بیت اللہ میں، اور آ کر اللہ رب العزت کے ہاں دعا کی کہ یا اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ ہم جو ہیں اس طاقت میں نہیں ہے، ہم بے بس ہیں، اور آپ ہر کوئی اپنے گھر کی کیا ہے، حفاظت کرتا ہے، اور آپ اپنے گھر کی بہترین حفاظت کرنے والے ہیں، لہٰذا بیت اللہ کو محفوظ رکھیں، اور جو یہ عیسائی لوگ ہیں ان کو شکست دو چار کر دیں۔ اب یہ لوگ پہاڑ کی چوٹیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھ رہے تھے کہ کفار کے ساتھ اللہ کیا کر رہا ہے۔ تو ایسے واقعات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے مقابلے پہ نہیں آنا چاہیے، کسی کو بھی نہیں آنا چاہیے۔ نمرود و فرعون، قارون و حامان، شداد جیسے بڑے بڑے لوگ، نامور لوگ اللہ کے مقابلے پہ آئے اور اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔